الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لآله والصلاة على آلها والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات بجي خندال فاطمة خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر کہ اس مقام پر آپ مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اب تعالیٰ آپ تمام حاضرین کو بانی مجلس کو منتظمین کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. اب سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی, راستوں میں کچھ دقت تھی اور عدم آشنائی سبب بنی کہ دیر ہوئی, اور بہرحال کوشش کریں گے کہ ہم مختصر وقت میں زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں کامیاب ہو سکیں. یہ سوچ رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے کیا مطلب بیان کروں, اور ابھی جو راستے میں نے مختلف مقامات پہ موسم کی برہمی کے سبب سے پانی اور راستے کی رکاوٹوں کو دیکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا, ایک جانب اتنی دقتیں مشکلات ہیں, ملک میں سیلابی صورتحال ہے, بینما میں دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ملک کے طول و عرض میں ابھی تک جبکہ ماہ ربیع الاول اپنے وسط تک پہنچ چکا ہے, مجالس حسین ابن علی کا سلسلہ بدستور جاری و ساری. تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حسین کون ہے اور حسین کے ساتھی کون ہیں اور حسین کے اصحاب اور جان نثار کون ہے کہ جنہیں یہ دنیا بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم, صرف ان دو جنگوں میں 10 کروڑ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بنے, لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا اس کے باوجود دنیا انہیں بھول چکی ہے. پھر یہ 72 کون ہیں کہ جنہیں دنیا بھولنے کے لیے تیار نہیں. یہ 72 حسین ابن علی کا وہ آفاقی انتخاب ہے کہ اپنے عہد امامت میں حسین ابن علی نے ان موتیوں کو چنا ہے, ان پھولوں کو یکجا کیا, ان کا گلدستہ بنایا. آپ کے یہاں بھی رسم ہے جب
بیمار ہو جائے یا ویسے کسی دوست عزیز کے یہاں جائیں پھول لے کے جاتے ہیں. بس اوقات وہ پھول اتنی عمدگی سے وہ گلدستہ مرتب کیا جاتا ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے یہ ایسے پڑا رہے، لیکن 2 دن 3 دن کے بعد وہ پھول مرجھا جاتے ہیں اور بادل ناخواستہ ہمیں اٹھا کر دوسرے مقام پر پھینکنے پڑ جاتے ہیں. کوئی پھول کتنا ہی دیر پا کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ شاخ سے الگ ہونے کے بعد اس کی عمر 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن 20 دن. تو یہ 72 پھول جو حسین نے چنے، جن کا گلدستہ بنایا، 14 صدیاں گزرنے کے باوجود یہ پھول مرجھائے نہیں بلکہ ان کی تازگی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور خود آقا حسین ابن علی کو ناز ہے ان 72 پر، اور خود کربلا کی ابدیت کے عوامل میں سے امام کا انتخاب ہے. میں اگر اصحاب حسین کی توصیف بیان کروں اور ان کا مقام اور شرف تو کئی گھنٹے بھی شاید کم پڑ جائیں، جبکہ وقت محدود ہے اور ہم تاخیر سے حاضر ہوئے، اور میرے بعد بھی جناب ذاکر وہ مصائب و فضائل بیان کریں گے. اس لیے میں مختصراً، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ان 72 کا تعارف پیش کروں، اور آج کی اس مختصر مجلس میں جتنی شخصیات کا نام لے سکوں، اور پھر کبھی موقع ملے تو پھر یہیں سے اپنی بات آگے بڑھو. اب دیکھیے، تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی جو کچھ کربلا میں ہوا. تاریخ بشر کی غیر متوازی ترین جنگ. ایک جانب آپ دیکھیں کہ 12 جرنیل ہیں، اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ کل 72 افراد ہیں. البتہ 72 کا عدد شہرت رکھتا ہے، 147 حتی بعض مورخین نے جو اس میں شمار کیے تو 250 تک تعداد ہے. یہ فرق کی وجہ وقت نہیں کہ میں اشارہ کر سکتا، لیکن زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے وہ 250 ہے، اور ادھر کم سے کم 36,000 کا لشکر ہے. اور دشمن کی فوج کی قیادت کرنے والا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ہے. یہ ان سب کے اوپر جرنیل ہے. اب جانتے ہیں کہ لشکر کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے. قلب لشکر میں خود عمر ابن سعد کھڑا ہے، اور علم جنگ اس نے درید کو دیا کہ جو عرب کا مانا اور مجا ہوا پہلوان اور شہزور. اور میمنہ دائیں بازو پہ اس نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 8,000 کا لشکر دیا، اور بائیں بازو پر اس نے شمر ابن ذیلجوشن پر میسرہ یہ 8,000 کا لشکر دیا. اور پھر شبس بن ربعی یہ پیادہ افراد کی قیادت کر رہا ہے کربلا میں دشمن کی طرف سے. اور اسی طرح سے حسین ابن نمیر یہ تیر اندازوں کی قیادت کر رہا ہے. اور اسی طرح احمسی یہ گھوڑ سواروں کی قیادت کر رہا ہے. 2,000 افراد کو جو قیادت کر رہے دشمن کی طرف سے قیس بن اشعث بن قیس کندی، اور اس کا بھائی محمد بن اشعث بن قیس کندی، اس کی کمان میں بھی 2,000 سپاہی. اور یزید بن حارث 2,000 افراد کو یہ بھی لے کے چل رہے. مجموعی طور پر مختصر کروں تو یہ کم سے کم 36,000 ہے. اور سامنے آقا امام حسین اب 72 ہیں یا 147 ہیں یا زیادہ زیادہ 250. کس انداز سے آپ نے سب بندی کی ہے. پہلی بات کہ اتنی بڑی تعداد میں قرآن نے جو آخری حد بیان کی ہے وہ ایک فرد بیک وقت 10 افراد کے ساتھ لڑ سکتے جتنا بڑا شجاع. اور قرآن کہتا ہے اس سے زیادہ اگر سپاہی آئیں تو جہاد ساقط ہو جائے گا. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے جو اپنی فوج کو ترتیب دیا، قلب لشکر میں خود کھڑے، علمبردار لشکر ابو الفضل العباس کو قرار دیا، اور آپ کی قیادت میں 32 گھوڑ سوار ہیں، اور 20 افراد جو میمنہ میں دائیں بازو ہے، یہ زہیر ابن قین ابن قیس بجلی کی قیادت کر رہے ہیں.
اور 20 افراد کے جو میسرہ میں حبیب ابن مظاہر اسدی ان کی قیادت کر رہا ہے، اور پھر بنو ہاشم کے 18 جوان۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، کربلا کی جنگ جو اصحاب نے لڑی بنو ہاشم سے پہلے یہ کم سے کم 8.5 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ آغاز جنگ آذان فجر کے ساتھ ہوا ہے، بھئی اتنی دیر کہ امام حسین نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور جیسی نماز تمام ہوئی ہے، روز عاشور کی فجر کی تعقیبات کا آغاز جہاد سے ہوا ہے، اور 8000 افراد نے تیر باران کی، اور ان 8000 افراد کی تیروں کی بارش میں امام حسین کا کوئی ایک سپاہی ایسا نہیں تھا کہ جو زخمی نہ ہوا، اور دوسری جانب بنو ہاشم میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ جو زخمی ہوا ہو۔ اب سمجھیں کہ ان 72 کی وفا کا معیار کیا ہے۔ یوں ڈھال بنے، اور اس کے بعد میدان جنگ میں سب سے پہلے سالم اور یسار یہ 2 افراد آئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں کوفہ سے بطور خاص بھیجا۔ سالم عبید اللہ ابن زیاد اس کے محافظ دستے کا انچارج تھا، اور یسار زیاد بن سمیہ جو اس کا باپ تھا ابن زیاد کا، اس کے محافظ دستے کا انچارج تھا۔ اور ان 2 کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 2 فرد مل جائیں تو بڑے سے بڑا لشکر بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ اور ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہہ کے بھیجا کہ جب جنگ کا آغاز ہو تو صرف ان 2 افراد کو حسین اور ان کے لشکر کے سامنے بھیجنا، تمہاری فوج کو لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ 2 افراد گئے، مبارزہ طلب کیا آذان فجر نماز فجر کے بعد۔ ادھر سے جناب بریر بن خدیر حمدانی اٹھے، امام حسین سے اجازت طلب کی، فرمایا بریر آپ بیٹھ جائیں، کوئی اور جائے۔ یہاں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی اٹھے، فرزند رسول مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت نے دیکھا یہ لحیم و شہیم و چوڑا چکلا سینہ و مضبوط کلائیاں۔ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کا تعلق کوفہ سے تھا، لیکن شہر کوفہ میں نہیں رہتے۔ کوفہ کے ساتھ جو نخیلہ جو چھاونی تھی، جہاں سے مدینے کے لیے راستہ نکلتا ہے، شام کے لیے راستہ نکلتا ہے، مکہ کے لیے، یہاں نخیلہ کے مقام پر ان کی زمینیں تھیں اور ان کے باغات تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے۔ ان کو سرے سے علم نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن نخیلہ کے مقام پر عبید اللہ ابن زیاد خیمہ زن تھا اور فوج کی بھرتی کر رہا تھا، افرادوں کو معین کر رہا تھا، لشکر ترتیب دیے جا رہے تھے، اور ایسے میں اسلحہ تیار کیا جا رہا تھا، تلواریں، تیریں، بھالیں، پتھر گھڑے جا رہے تھے، ان کی بوریاں بھری جا رہی تھی۔ میدان کربلا کے لیے مکمل طور پر تیاری، تلواروں کو تیز کیا جا رہا ہے، بھالوں کو تیز کیا جا رہا ہے، برچھیوں کو تیز کیا جا رہا ہے، تیر سیدھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ آوازیں سن کر عبداللہ ابن عمیر کلبی آئے اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا حسین ابن علی نے امام وقت بے ادبی کی معذرت چاہتا، لیکن یہ تاریخ کے جو جملے ہیں، خلیفۃ المسلمین امام وقت یزید ابن معاویہ کے خلاف خروج کیا تو باقی مسلمان حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہے۔ سنا تو اسی کیفیت میں پلٹے اور زوجہ کے پاس آئے، کہا میری خواہش تھی کہ اے کاش میں نصرت رسول میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، اور مجھے یہ موقع نہ ملا۔ آج زندگی میں پروردگار نے دوبارہ وہ موقع مجھے عطا کیا کہ میں اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ام وہب نے کہا ایک شرط پہ اجازت دوں گی، اگر مجھے بھی ہمراہ لے کے جائے۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی اپنی زوجہ ام وہب کو لے کے چلے اور 2 محرم کو میدان کربلا پہنچے، اور 8 دن امام حسین کے ہمراہ رہے۔ اور روز عاشور جب بریر بن خدیر حمدانی کو امام حسین نے روکا کہ کوئی اور جائے، اور ابھی وجہ سمجھ میں آ جائے کہ بریر کو کیوں روکا، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہے، کسے پہلے بھیجنا ہے، کسے بعد میں بھیجنا ہے، کسے سب سے آخر میں بھیجنا ہے، کیا ترتیب ہے۔ ادھر عبداللہ ابن عمیر کلبی کو دیکھا اور فرمایا جائے میں آپ کو کامیابی کی بشارت دیتا ہوں۔ عبداللہ گئے، دشمن خوش تھا کہ جو بھی آئے گا لمحوں میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی گئے۔ سالم اور یسار نے کہا کہ جو پلٹ جاؤ، تمہاری حیثیت نہیں کہ ہمارے مقابلے میں آؤ۔
یا حبیب آئیں یا مسلم ابن اوسجہ آئیں یا بریر بن خدیر حمدانی آئیں، تم اتنی وقت و حیثیت نہیں رکھتے کہ ہمارے مقابلے میں آؤ۔ یہ سن کر عبداللہ ابن عمیر کلبی نے یہ جملہ کہا، اے بد کردار اور ناپاک ماؤں کی اولادو، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم کسی کے لیے مبارزہ طلب کرو، مبارزہ طلبی کرو؟ ہم وہ کہ جنہیں ثانی زہرا نے ایھا الطیبون کا خطاب دیا، او میدان جنگ تلوار کو ہنر کو جانتی، آؤ سامنے مقابلہ کرو۔ پہلے مرحلے میں یسار آگے بڑھا، یہ فیل مست کی معنی سے اتنا دو ہائقل قوی الجثہ طویل القامت، جسے دیکھ کر لوگوں کو روب و دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھا اور اس نے تلوار چلائی، عبداللہ ابن عمیر کلبی نے اس کے وار کو رد کیا، پلٹ کر ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ اسے اگلے ہی لمحے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، وہ خاک و خون میں لوٹ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سالم آگے بڑھا، عبید اللہ ابن زیاد کا محافظ دستے کا انچارج، اور اس نے اچانک سے وار کیا، اور جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کے پاس ڈھال نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ سے اس کے وار کو روکا اور چاروں انگلیاں بائیں ہاتھ کی کٹی۔ جب چاروں انگلیاں کٹ گئیں، ایک مرتبہ پھر پلٹ کے وار کیا اور ایک ہی وار میں دو نیم کر دیا سالم کو۔ اور ان دو افراد کے قتل کے بعد اتنا روب طاری ہوا فوج حسینی اور لشکر حسینی کا کہ ایک مرتبہ دیر تک کھڑے ہو کر عبداللہ ابن عمیر کلبی میدان کربلا میں مبارزہ طلب کر رہے ہیں۔ عمر ابن سعد، بلاؤ کسی کو بھیجو۔ اور جب مسلسل پکارنے کے باوجود کوئی نہ آیا تو کہا عمر ابن سعد خود آ جاؤ۔ ایک ایک جرنیل کا نام لیا، خود نہیں آتے، شمر ابن ذلجوشن کو بھیج دو، حسین ابن نمیر کو بھیج دو، شبس ابن ربیعی کو بھیج دو، عمرو بن حجاج زبیدی کو بھیج دو، قیس ابن اشعث بن قیس کندی کو بھیج دو، کوئی آئے۔ جب کوئی نہ آئے تو یہ پلٹ کر واپس گئے۔ ان کی شجاعت کو دیکھنے کے بعد حر ابن یزید الریاحی اپنے بیٹے اور غلام کے ہمراہ آنکھوں پر پٹی باندھے اپنی فوج سے آہستہ آہستہ ہٹتے چلے گئے، اور ایک ایسے گوشے میں پہنچے کہ محسوس کیا کہ اب میرے سپاہی، دشمن کے سپاہی مجھے گرفتار نہیں کر پائیں گے، تو سر پٹ گھوڑے کو دوڑائے اور بارگاہ حسینی پہنچے، آ کے دست ادب جوڑ دی، کہا حضرت میں نے 7 دن آپ کا راستہ روکا ہے، 25 ذوالحج سے لے کے 2 محرم تک، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مجھ جیسے گنہگار کو بھی خدا معاف کر دے گا؟ آقا حسین نے فرمایا ہو جا، خدا نے تجھے معاف کیا۔ اور کہا آقا ہمت نہیں ہے کہ زیادہ دیر آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے ساتھیوں کا سامنا کر سکوں، بہت شرمندہ ہوں، میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت دیجیے۔ فرمایا جاؤ، ہور تمہیں اجازت ہے۔ ہور گئے مقابلے میں۔ جب ہور جا رہے تھے تو یزید بن سفیان نے ایک جملہ کہا، ان کے بالکل جناب ہور کے ساتھ کھڑا تھا یزید بن سفیان۔ جب یہ گئے تو کہا اے کاش مجھے پتا ہوتا کہ ہور حسین کے ساتھ ملحق ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں ایک نیزے سے اس کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ اب جب ہور پلٹ کے آئے تو اس کے ساتھیوں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے پتا چل جاتا ہور آ چکے ہیں، جاؤ مقابلے کے لیے۔ یہ گیا، یہ بھی بڑے پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا، اور جیسے ہی گیا اس نے وار کیا جناب ہور پر۔ حضرت ہور کوفہ کے شجاع ترین فرد، اس کے وار کو رد کیا۔ طبری نے لکھا ہے کہ اب جو پلٹ کے وار کیا، اتنا سرعت سے وار کیا کہ کسی نے تلوار چلتے ہوئے نہیں دیکھی، بس یہ دیکھا کہ سامنے یزید بن سفیان 2 ٹکڑوں میں تقسیم پڑا ہوا تھا۔ اتنا روب طاری ہوا، اتنی ہیبت طاری ہوئی لشکر امام حسین کی۔ یہ اصحاب حسین کہ 8.5 گھنٹے تک جنگ کو تول دیا ہے۔ بنو ہاشم نے بعد میں کیا کیا، اور خود آقا حسین نے کیا کیا کہ عصر عاشور تک نوبت آئی، آذان فجر سے لے کر نماز فجر سے لے کر۔ جب حر ابن یزید الریاحی پلٹ کر گئے تو اب عمر ابن سعد نے اپنے جرنیلوں سے خطاب کیا کہ ایک ایک کر کے اگر جاؤ گے تو ہماری فوج ساری کی ساری قتل ہو جائے گی، اجتماعی حملہ کرو۔ یا عمرو بن حجاج زبیدی نے 8000 کا لشکر لیا اور اس نے میمنہ سے میمنہ پر حملہ کیا، لیکن امام حسین کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے دفاع کیا کہ کوئی ایک فرد بھی اس حملے میں شہید نہیں ہوا، کچھ اصحاب زخمی ہوئے، یہاں تک کہ عمرو بن حجاج زبیدی چند افراد کے سامنے 8000 کے لشکر کے ہمراہ بھاگ رہا تھا، اور یہ مجاہد ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ پھر پلٹ کر شمر ابن ذلجوشن اور عمرو بن حجاج زبیدی دونوں نے مل کر 16000 افراد کے ساتھ حملہ کیا۔ یہ کربلا کا تیسرا اجتماعی حملہ تھا۔ اس حملے میں جناب حبیب جو میسرہ کی قیادت کر رہے تھے
میسرہ میں ان کے عظیم الشان سپاہی مسلم ابن اوسجہ ان کی شہادت ہے۔ یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، اور آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ شہادت کے لمحات ہیں۔ امام حسین اور حبیب ابن مظاہر، یہ دو شخصیتیں جب مسلم ابن اوسجہ قریب آئیں تو جناب حبیب نے کہا ہے مسلم، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ کے بعد زیادہ عرصہ زندہ رہوں گا تو آپ سے کہتا کہ کوئی وصیت کرے، لیکن میں نے بھی تھوڑی دیر کے بعد قتل ہو جانا ہے۔ جناب مسلم نے سنا، کہا جانتا ہوں اس کے بعد وجود وصیت کروں گا۔ حبیب نے حیرت سے پلٹ کے پوچھا، جناب مسلم کیسی وصیت؟ کہ بس ایک وصیت ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم حسین ابن علی کا بہت خیال رکھنا۔ یہ عشق ہے، یہ محبت زخموں سے چور ہے، اس کے باوجود زبان پر صرف نام حسین ہے۔ اور یہ کربلا کے پہلے شہید ہے۔ اس کے بعد چوتھا اجتماعی حملہ ہوا، اور یہ میں ایک جملہ اور عرض کروں، جتنا میں نے کھنگالا ہے مقتل کی روایتوں کو، تاریخوں کو پڑھا، کربلا کے 72 میں سے ایک سپاہی بھی انفرادی حملے میں شہید نہیں ہوا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے ان کربلا والوں کی شجاعت کے چند ایک اور نمونے عرض کریں۔ یہاں تک کہ چوتھا اجتماعی حملہ ہوا روز عاشور کا، اور اس میں عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر کربلا کی تیسری شہیدہ جناب ام وہب ہیں، ان کی زوجہ ہیں۔ تفصیل ہے لیکن وقت نہیں، میں اشارہ کروں۔ شمر ابن ذیلجوشن کے غلام رستم نے شہید کیا اس معظمہ کو، اس بی بی کا بہت کردار ہے۔ یہ کربلا کی تیسری شہیدہ ہے۔ اور کربلا کے چوتھے شہید بریر بن خدیر حمدانی، جنہوں نے روز عاشور میدان کربلا میں مباہلہ کیا، آئے میدان کربلا میں یہ چوتھے مرحلے میں ام وہب کی شہادت کے بعد جناب بریر بن خدیر حمدانی سید القرآن، ان سے متعلق مشہور تھا کہ کوفے میں جو بھی قرآن جانتا ہے یا براہ راست بریر کا شاگرد ہے یا ان کے شاگردوں کا شاگرد ہے، یا مبارزہ طلب کیا، اور یزید بن معقل ان کے مقابلے میں آیا اور آ کے کہنے لگا، میں تمہارا ہمسایہ ہوں اور کئی سالوں سے مسلسل تمہارے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اے بریر بتاؤ خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جناب بریر نے فرمایا، اللہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، لیکن حقیقت ہے کہ تو بہت بدنصیب واقع ہوا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، در حالی کہ میں نے ساری زندگی کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ بریر نے کہا میری زبان جھوٹ سے آشنا نہیں۔ یزید بن معقل نے کہا یاد ہے بریر، کچھ وقت پہلے، کچھ عرصہ پہلے جب میں اور تم کوفے کی گلی کوچے بنی لوزان سے گزر رہے تھے، تم نے کیا کہا تھا؟ دیکھو کیا کہا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ عثمان بن عفان خطا پر ہیں اور حاکم شام ضال بھی ہے، مضل بھی ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور اس کائنات میں امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب۔ کہا میں نے کہا تھا اور ابھی بھی اس پر قائم ہوں کہ اگر قائم ہو تو آؤ مباہلہ کر دیں، ہاتھ اٹھاؤ تاکہ دونوں بد دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی تلوار سے مارا جائے۔ جناب بریر نے قبول کیا، اور اب سب متجسس اور حیرت سے دیکھے جا رہے کہ کسے فتح ہوتی ہے اور کسے شکست ہوتی ہے۔ بات صرف قتل ہونے کی نہیں ہے، اب جو مارا جائے گا وہ اس کے لشکر کے بطلان کی دلیل بن جائے گی۔ اور اب یہ غیر متوازی مقابلہ کہ ایک طرف یزید بن معقل اتنا تنومند، قوی الجثہ، قوی ہیکل، طویل القامت، جسے دیکھ کر لوگ گھبرا جائیں، اور سامنے جناب بریر جو مسن ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، محاسن سفید ہو چکے ہیں۔ عمر ابن سعد کے ساتھی یہ سمجھ رہے تھے کہ بس جیسی بریر آئیں گے اس کی تلوار سے مارے جائیں، لیکن جیسی جناب بریر آئے پہلے اس نے وار کیا، انہوں نے رد کیا، اور پھر پلٹ کر دو ہاتھوں سے امام حسین کے اس بوڑھے مجاہد بریر بن خدیر حمدانی نے اتنا بھرپور وار کیا۔ آپ دیکھیں یہ جو ڈھال بنائی جاتی ہے یہ مخصوص لوہے سے بنائی جاتی ہے اور اس مہارت سے بنایا جاتا ہے کہ اس سے تلوار اچٹ جائے، اور اگر تلوار لگے تب بھی متاثر نہیں ہوتی ڈھال، لیکن اتنا بھرپور وار تھا بریر بن خدیر حمدانی کا کہ یزید بن معقل کی ڈھال کٹ گئی، اور ڈھال کٹنے کے بعد جو لوہے کا خود اس نے سر پہ پہنا تھا وہ خود کٹا،
اور سر کی ہڈیوں کو توڑتے اور چیرتے ہوئے گردن سے نیچے اس کے سینے پہ آ کے تلوار روکی ہے. اور جیسی بریر کی تلوار یزید بن معقل کے سینے تک پہنچی تو اب یہ دونوں ہاتھ تلوار سے اٹھائے اور میدان کربلا میں بآواز بلند یہ جملہ کہا: اے یزید بن معقل، میں نے تجھ سے کہا تھا اس کائنات میں امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب. یہ سن کر مشکل کشا تو پوچھ لے، وہ علی دی شان میں کیا دسامان، نبی تو پوچھ لے، خدا تو پوچھ لے. وہ ولائے حیدر دا کیا مزہ ہے، عدن دی گل دی ہوا تو پوچھ لے. علی دے دشمن دی کیا سزا ہے، جا کے جنرل ضیاء تو پوچھ لے. یہ کربلا کے. اور جب یہ اس انداز سے ایک مرتبہ جناب بریر بن خزیر حمدانی کا یہ جہاد امام حسین کی حقانیت کی دلیل بنا، اور جس کے بعد دشمن کی فوج میں کھلبلی مچی، اور اب عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ بریر بچ کے نہ جانے پر، جنہیں چاروں طرف سے گھیرا گیا، مسلسل حملے کیے گئے. یہاں جناب بریر ان کی شہادت ہوئی، کربلا کے چوتھے شہید. وقت ختم ہو رہا ہے، بس چند جملے اور عرض کرو. پھر کربلا کے پانچویں شہید جناب عمرو بن خالد، اور کربلا کے چھٹے شہید ان کے غلام جناب سعد، اور کربلا کے ساتویں شہید جناب مجمع بن عبداللہ، اور آٹھویں شہید عائز بن مجمع، اور نویں شہید جناب جنادہ بن حارث سلمانی. یہ شخصیات ہیں. اور جناب جنادہ بن حارث سلمانی خود یہ 5 شخصیات، عمرو بن خالد، ان کے غلام سعد، اور مجمع بن عبداللہ، عائز بن مجمع، اور پھر جناب جنادہ بن حارث سلمانی. یہ 5 افراد اور 4 افراد اور ہیں. جس شخصیت کی محنت سے یہ 9 افراد میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے، اس شخصیت کا نام قیس ابن مصاح سیداوی. آپ میں سے جو بھی 40 گئے آپ نے جا کے پڑھے ہوں گے وہ نام. جناب قیس ابن مصاح سیداوی امام حسین کے سفیروں میں سے ہیں، جیسے عبداللہ ابن یکتر ہیں، جیسے جناب سلمان ہیں. اسی طرح سے یہ بھی امام حسین کے سفیر تھے. یہ ذی الحج میں شہید ہوئے. پھر شہداء کربلا میں ان کا نام کیوں لکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ خود کربلا میں نہیں تھے، لیکن ان کی وجہ سے 9 مجاہد امام حسین کے ساتھ ملے ہیں. آج یہاں توتل پورا مجلس ہے، ہمیں آنے میں بڑی دقت پیش آئی راستوں کی وجہ سے. آپ یہاں تشریف لائے تو یہاں کی منتظمین اور بانیان نے آپ کو یہاں پر اکٹھا کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے. اشتہار چھاپے ہو، مختلف مقامات پہ، امام بارگاہوں میں، گلیوں میں اور راستوں میں لگائے، آپ کو فون کیے، میسیجز کیے، واٹس ایپ پہ پوسٹر آپ کو شیئر کیے. اور اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے آسان طریقے وہ آپ کو لائیو لوکیشن بھیج دیں. آج کسی سے ملنا مشکل نہیں ہے، ڈائریکٹ لوکیشن بھیج دیں. اب جبکہ کوفہ کے سارے راستے چاروں طرف سے بند ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ حسین ابن علی کہاں پہنچے. ایک اکثریت ہے جسے گرفتار کیا گیا، بعضوں کو شہید کر دیا گیا، بعضوں کو شہید بدر کر دیا گیا. اور جو گنے چنے افراد حسین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ حسین کہاں پہنچے. امام حسین کے سفیر قیس ابن مصاح سیداوی کو نخیلہ کے مقام سے گرفتار کیا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب لے کے جایا گیا، کہا گیا کہ عبید اللہ نے کہا کہ وہ خط دے دیجئے جو حسین ابن علی نے دے کے بھیجا. تو ایک مرتبہ انہوں نے خط نگل لیا کہ کیا لکھا تھا یہ بتائیں، چھوڑ دیے جائیں. کہا کہ میں اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، میں نے راستے میں ہرگز اپنے آقا کا پیغام نہیں پڑھا. وہ اہل کوفہ کے لیے تھا، وہی پڑھتے تو پڑھتے. کہ ایک صورت میں معاف کیا جا سکتا ہے آپ کو، اگر آپ اہل کوفہ کے سامنے حسین ابن علی اور حسین کے باپ علی سے اظہار برات کریں کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کو اکٹھا کرو. یہاں تک کہ اب بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ دارالامارہ کی ایک بلندی پر ان کو کھڑا کیا گیا، اور ابن زیاد خوش ہے کہ سب کے سامنے امام حسین اور مولا متقیان سے متعلق اظہار برات کریں. اب دیکھیں چند سیکنڈز ہے اور ان میں سے کیسے فائدہ اٹھایا ہے قیس ابن مصاح سیداوی. جیسی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، ان میں مسلم ابن اوسجہ بھی شامل تھے، ان میں حبیب بھی شامل تھے، عمرو بن خالد بھی تھے، مجمع بن عبداللہ بھی تھے، عائز بن مجمع بھی تھے، سعد بھی تھے، جنادہ بن حارث سلمانی بھی تھے. آئے جناب قیس ابن مصاح سیداوی اور ایک جملہ کا کہ سنو اہل کوفہ،
تم میں سے جو بھی حسین ابن علی کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملحق ہونا چاہتا ہے، تو جان لے کہ حسین ابن علی مقام عزیب الہیجانات تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اسی راستے میں گامزن ہے، بس یہ سننا تھا، اور یہاں سے یہ 9 افراد نکلے اور جا کر آقا حسین سے ملاقات ہوئے۔ یہ کردار ہے۔ اور اسی طرح سے بس مختصر کروں، پھر کربلا کے 11ویں شہید جناب جندب بن حجیر کندی خولانی، ان کا کردار، اور 12ویں شہید جناب یزید بن زیاد ابو شاسعاں، جو شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے۔ یہ 12 شہید، ان 12 افراد کی شہادت کے بعد کچھ دیر جنگ روک کر عمر ابن سعد نے اپنے تمام جرنیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں اس نتیجے پہنچوں کہ اب ہرگز انفرادی جنگ میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اجتماعی جنگ۔ اور اب ہم میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، تیر انداز جو پیادہ ہیں، عزرہ بن قیس احمسی جو گھوڑ سواروں کی قیادت کر رہے ہیں، سب کے سب چاروں طرف سے گھیریں، اور جب تک تمام کے تمام حسین اور حسین کے ساتھی قتل نہیں ہو جاتے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ چنانچہ طے کیا گیا۔ یہ بھرپور حملہ تھا، اتنا سخت حملہ تھا کہ چاروں طرف سے امام حسین کے اس مختصر لشکر کو گھیرا گیا۔ جس کے پاس پتھر تھے وہ پتھر مار رہے تھے، جن کے پاس تیر تھے وہ تیر چلا رہے تھے، جن کے پاس نیزے تھے نیزے چلا رہے تھے، جن کے پاس تلواریں تھیں تلواریں چلا رہے تھے۔ چاروں طرف سے مسلسل حملے ہو رہے تھے، اور 12 افراد شہید ہو چکے۔ اس بھرپور اتنے سخت حملے میں امام حسین کے 50 ساتھی شہید ہوئے۔ یہ اجتماعی جنگ ہے کربلا کی۔ عبد الرحمن بن عبد الرب جیسے جلیل القدر صحابی اس حملے میں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن عبد الرب وہ شخصیت کہ جب بھی مولا متقیان کے سامنے آتے تھے، مولا متقیان اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے، ایسی جلیل القدر شخصیت۔ اس کے بعد اب ان 50 افراد کی شہادت کے بعد 62 شہید ہو چکے ہیں، وہ گنے چنے ساتھی ہیں امام حسین کے بعد۔ اور اب یہاں پر شمر بن ذوالجوشن نے امام حسین کے اصحاب کے جو خیام تھے، جو بنو ہاشم کے خیام سے پیچھے ایک دیوار کی شکل میں تھی، یہ تفصیلات ہیں۔ اب اس نے حملہ کیا، امام حسین نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، اگر سامنے میدان چھوڑیں اور ان خیموں کے تحفظ کے لیے جائیں تو یہ سامنے سے حملہ آور ہو جائے۔ یہاں زہیر ابن قین آگے بڑھے، صرف 10 افراد کے ہمراہ، کہا کہ مجھے اجازت دیں، یہ ذمہ داری میں ادا کروں گا، اور شمر میں جرت نہیں ہے کہ خیام تک پہنچ سکے۔ زہیر ابن قین ابن قیس بجلی 10 افراد کے ہمراہ آگے بڑھے، اور جس طرح سے شمر ابن ذوالجوشن کے ساتھ مقابلہ کیا، میں کبھی اس کی تفصیلات عرض کروں گا، بس سمیٹوں گفتگو کو۔ یہاں تک کہ شمر 8000 کے لشکر کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہوا۔ اس کے بعد ابو سمامہ ساعدی نے عرض کیا امام حسین کی بارگاہ میں، آقا نماز کا وقت ہو گیا، جی چاہتے ہیں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں۔ امام نے جناب حبیب کو بلایا، اپنی میسرہ کی فوج کے سپہ سالار کو، فرمایا جائیں عمر ابن سعد سے بات کریں کہ کچھ دیر کے لیے جنگ کو روکے تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ جناب حبیب سبز پرچم لے کر بڑھے، عمر ابن سعد کے پاس جیسے قریب پہنچے اور نماز کے لیے بات کی، اس سے پہلے کہ وہ بات کرتا تو حسین ابن نمیر، یہ شقی قاتل علی اکبر، آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے اس نے ایسی جسارت کی، ہمت نہیں پڑتی کہ میں نقل کروں، جس کا مصطفیٰ ہے کہ حسین کی نماز قبول نہیں کہ حسین کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، نعوذ باللہ وہ خارجی ہیں، دین سے نکل گئے، امام وقت کے خلاف خروج کیا۔ یہ سن کر جناب حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ سردار جنت حسین ابن علی کی نماز قبول نہیں ہو، تم جیسے ناپاک فرد کی نماز قبول ہے، اے بد کردار ماں کے بیٹے۔ یہ سن کر حسین ابن نمیر نے کہا کہ چاروں طرف سے گھیرا جائے، بس جناب ذاکر تشریف فرمایا اور مصائب و فضائل بیان کریں گے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، بس چند جملے عرض کرو، باقی شہداء کا تعارف اگلے دنوں میں ہو، جو 17 ربیع الاول دن کی گفتگو ہے تو اس میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر جناب حبیب جیسے آگے بڑھے، ایک مرتبہ حسین ابن نمیر نے اعلان کیا کہ حبیب بچ کر نہ جائے، اور اب ان پر حملہ کیا گیا، اور حسین ابن علی کے یہ مجاہد بوڑھے 75 سال عمر ہے جناب حبیب کی، اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کبھی میمنہ پر حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرہ پر، کبھی قلب لشکر پر، یہاں تک کوشش ہے کسی طرح سے خود حسین ابن نمیر تک پہنچے، اور اس طرح سے جیسے فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے، یوں تلوار چل رہی ہے جناب حبیب کی، اور قریب جب پہنچے حسین ابن نمیر کے، اس نے دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس نے اپنے گھوڑے کی باگوں کو کھینچا ہے، اس نے اپنی اگلی ٹانگوں کو اٹھایا، اور بجائے اس سے کہ حسین کو وار لگے حبیب کا، اس کے گھوڑے کا چہرہ کٹ گیا اور گھوڑا زمین پر گرا، خود حسین زمین پر گرا،
چلایا، مدد کے لیے بلایا سب کو، عمر سعد کو پکارا، یہاں تک کہ عمر سعد نے ساتھیوں کو بھیجا، اس کو بچا لیا گیا۔ اور پھر عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ حبیب کو واپس نہیں جانے دینا۔ دراصل کے سفیر تھے، سفید علم لے کے آئے، پیغامبر تھے، اس کے باوجود ایک مرتبہ چاروں طرف سے سپاہی ٹوٹ پڑے اور جناب حبیب کی شہادت ہوئی، اور ان کا سر کاٹ کر حسین ابن نمیر نے اپنے گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا، ایک کان سے دوسرے کان تک سوراخ کیا۔ یہ حبیب کی شہادت ہوئی۔ امام حسین نے زہیر ابن قین ابن قیس بجلی اور حر ابن یزید الریاحی، ان دو شخصیتوں سے کہا کہ مجھے میرے حبیب کا لاشا چاہیے۔ یہ دو مجاہد 10 افراد کے ہمراہ، خود یہ 12 افراد گئے، حملہ کیا اور جناب حبیب کی لاش کو اٹھانے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس حملے میں 2 جوانوں کی شہادت ہوئی، ایک بکر بن حی تمیمی اور دوسرے جنادہ بن کعب انصاری خزرجی، یہ 11 سال کے جوان تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ اور جناب حبیب کو جب لایا جا رہا تھا تو حر ابن یزید الریاحی جناب زہیر سے کچھ پیچھے رہ گئے، اور ان پر غصہ اس لیے تھا عمر ابن سعد کو کہ پہلے ہماری سپاہ میں تھے، ہمیں چھوڑ کر گئے۔ سو عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ حر حسین کے پاس دوبارہ واپس پہنچنے میں کامیاب نہ ہو، یہاں تک کہ گھیرا گیا، اور جناب حر دیر تک جہاد کرتے رہے۔ پھر جناب حر کی شہادت ہوئی۔ حبیب کے بعد جناب حر کی شہادت، جناب حر کے بعد ابو سمامہ ساعدی، وہ شخصیت جنہوں نے امام حسین سے خواہش کی کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ میں جہاں سے اب بات چھوڑوں گا انشاءاللہ 17 ربیع الاول کو دن میں جو شاگردیز میں مجلس ہے، یہیں سے اپنی بات آگے بڑھوں۔ اب شرمندہ ہوں جناب ذاکر تشریف فرما، بہت تاخیر ہوئی، تو آخری جملے اس کا، یہ ابو سمامہ ساعدی جن روز عاشور امام حسین سے خواہش کی، آپ کا زوال ہو رہا ہے، جی چاہتے ہیں آپ کی ابتدا میں آخری نماز ادا کریں۔ امام نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کتنے ساتھی بچے ہیں۔ جناب زہیر ابن قین ابن قیس بجلی امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، اور دوسرے جناب سعید بن عبداللہ حنفی، یہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے۔ باقی کچھ اصحاب باقی اصحاب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے نماز شروع کی، اور عمر ابن سعد نے کہا کوشش کرو حسین نماز مکمل نہ کرنے پر، اور تیروں کی بارش ہوئی، یہاں تک کہ 7 تیر لگے ہیں زہیر ابن قین ابن قیس بجلی کو، اور یہ نماز ظہر کے بعد پھر زخمی ہو چکے تھے، اور لیکن حملہ کیا اور پھر شہادت ہوئی۔ اس کے بعد سلمان بن مزارب ان کے چچا زاد پائے، اور سعید بن عبداللہ حنفی، انہیں 114 تیر لگے ہیں۔ مجھے بتائیں انسان کی موت کے لیے کتنے تیر کافی ہیں؟ 1 2 3 5 7، تو 114 تیر کھا کے سعید کیسے زندہ کھڑے ہیں؟ شیشہ پلایو دیوار بن کے کھڑے، صرف عشق حسین میں، محبت حسین میں۔ اگر میں گر گیا تو کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا، اس لیے برابر بنیان و مرصوص بنے کھڑے۔ اور جیسے ہی امام حسین کی آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب سعید گرے، کہاں گرے؟ زمین پر۔ شہید مطہری کہتے ہیں اتنے تیر لگ چکے تھے کہ جب گرے تو آپ کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا، اور گرنے کی وجہ سے یہ تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور رخ کیا آقا حسین ابن علی کی طرف، اور پوچھا آقا اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے وفا کی، کیا میں نے حق ادا کیا؟ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا یا سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا۔ آپ تفصیلی مصائب سنیں گے، بس ایک جملہ تھا کہ مجلس مکمل ہو جائے۔ یہ بات روز عاشور جناب سعید نے امام حسین سے پوچھی، یہی بات ایک شہید کی ماں نے امام سجاد سے پوچھی جب اسیروں کا قافلہ پلٹ کر واپس مدینہ آیا۔ کس شخصیت نے؟ جناب ام البنین، اپنے پوتے 7 برس کے پوتے جناب فضل کی انگلی پکڑے، جناب امام سجاد کا استقبال کیا، اور سلام کے بعد جو پہلی بات کہی کہ سید سجاد میرا دل تڑپ رہا ہے، بس اتنا بتائیں کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی؟ یہ سنا امام سجاد زار زار رونے لگے، آپ کی داڑھی آنسو سے بھیگ گئی۔ تو ام البنین آپ نے وہ بات پوچھی جس نے میرے دل کو رلا دیا۔ فرمایا ام البنین ایک بات سنیں پھر خود دیکھیں میرے بابا حسین نے کس لمحے آپ کے بیٹے عباس کو یاد کیا۔ کہ سید سجاد بتائیے
کہ جناب ام البنین جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے شام لے کر جا رہے تھے، راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری کے ساتھ چل رہی تھی۔ اثناء سفر میں ایک مرتبہ اس نے شمر ابن ذلجوشن کو بلایا اور بلا کر میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی۔ شمر بتا، جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی؟ کیا اس لمحے حسین نے تم سے کچھ کلام کیا، تجھ سے کچھ بات کی تھی؟ کہاں اے عمر ابن سعد، جب میں قتل حسین کے ارادے سے آگے بڑھا تو اس لمحے حسین ابن علی اپنی شمشیر کو قبضے کو اس طرح سے پیشانی ٹیکے ہوئے خدا سے ہم کلام تھے۔ ترکت الخلق ترن فی ہواک، پروردگار ساری مخلوق کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگار بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں۔ پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ میرے پروردگار تو چھپا ہوا کب تک کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے؟ پروردگار من وجدک فما تعالی، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ پروردگار جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ کہ حسین یہی گفتگو کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کر حسین ابن علی کو کندھوں سے دھکا دیا۔ حسین پشت کے بل خاکے کربلا پر گرے، اور جب حسین گرے تو میں آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہوا۔ یہ نوحہ آقا امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں پڑھا ہے۔ وہ لمحے، وہ جملے کہ امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، جب شمر آقا کے سینے پر سوار ہوا، امام نے شمر کی طرف دیکھا، آقا بڑی اونچی جگہ بیٹھا ہے، شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے۔ اے شمر، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے قمیص کے بٹن کھول دیتے تھے، پھر مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ تب ایک مرتبہ میرے نانا نے مجھے بتایا تھا، حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر جیسا ہوگا، جس کی ولادت ناپاک ہوگی، مجھے معاف کیجئے گا۔ اب شمر نے خود عمر ابن سعد کو یہ جملے کہے کہ جیسے ہی میں نے حسین کی زبان سے یہ جملے سنے مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے میں نے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیا۔